وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے۔ لامحدود درود رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، جن کی ذات ہی مقصود کائنات ہے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین احتشام، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ اور پوری امت پر انبیاء کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کو عنقریب ضرور
جہنم سے دور رکھا جائے گا الاتقی، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کیا گیا۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو لوگوں میں چہ مغویاں تھیں کہ پتہ نہیں ابو بکر نے کس وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا ہے، کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی، فرمایا کہ یہ جو سب سے بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ تو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، اور کسی کا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اس نے بدلہ دیا ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے تو اپنے رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ نمازی نماز پڑھے تو اس کی نماز پر شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں دل سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یا لوگوں کے سامنے اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح روزہ دار ہے، اس پر بھی شک ہو سکتا ہے کیونکہ دل کے معاملات اللہ جانتا ہے۔ حاجی حج کرنے گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں واپس آؤں گا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھواؤں گا۔ الغرض نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تبلیغ دین ہو، جہاد ہو، ہر چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر اس کے کامل اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا وہ عمل تقویٰ کی دولت پر اور تقویٰ کے حصول پر ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پوری امت پر افضلیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کی گواہی اپنے پاک قرآن کے اندر ارشاد فرما دی، فرمایا کہ وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ دوسری بات، نیت کا خالص ہونا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے، آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کی جو عمل کی خالصیت ہے، عمل کا خالص ہونا ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، فرمایا یہ جو عمل کر رہا ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو اپنے رب تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل بیت اعظام ان کی نفرتوں کو بیان کریں، معاذ اللہ، جو ہے ہی نہیں۔ ہم آل بیت کی عظمت کے بھی گن گاتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے بعد بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کی صداقت وہ ہے جس کی قرآن بھی گواہی دیتا ہے، آپ کی صحابیت وہ ہے جس کی قرآن بھی گواہی دیتا ہے، آپ کی غنا اور سخاوت وہ ہے جس کی قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ ہر نبی دنیا میں آتے رہے، ہر نبی دنیا میں آتے رہے تو وہ اپنے سے پہلے جو نبی گزرے ہوتے تھے وہ ان نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوتے تھے۔ جو نبی بعد میں آتا اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا تھا، تو گویا ہر نبی اپنے پہلوں کی، اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے کی وجہ سے مصدق ہوتا تھا، تصدیق کرنے والا ہوتا تھا، اور اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کے لیے مبشر ہوتا تھا۔ لیکن میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دے رہے تھے، مبشر نہیں تھے، اس لیے کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آیا تو کسی نبی نے آپ کی تصدیق نہیں کی، اس معنی میں کہ بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے اس ہستی کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صدیق کس وجہ سے ہیں؟ آپ صدیق اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے، سب سے پہلے فرمائی ہے، اور ببانگے دوہل فرمائی ہے۔ ابو جہل نے آ کے کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات آسمان دنیا پہ گیا ہوں، راتوں رات اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسی باتوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ابو جہل، اگر کوئی کہے تو اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات اگر محمد کریم کرتے ہیں تو میں ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، وہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عرضہ سرائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر تو وہ ہیں، ان کا تو وہ مقام ہے جن کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صدیق ہیں۔ اللہ فرمائے کہ ابو بکر صدیق ہیں، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن یہ اعلان کرے صدیق کی صداقت میں فرق کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمائیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صداقت میں فرق کوئی نہیں۔ قرآن صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دیں۔ مولا علی
علی المرتضیٰ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ کتابوں کی دنیا میں، کتابوں کے اندر آیا جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت علی المرتضیٰ جب کبھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے یا کسی سے حدیث لیتے یا حدیث سنتے، حضرت علی اگر حدیث سنتے کسی سے تو اس وقت تک یقین نہیں کرتے تھے جب تک وہ قسم اٹھا کر نہ کہے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حدیث پاک یہ وہ عظیم دولت ہے، یہ نہیں کہ جہاں پہ فیس بک پہ یا موبائل پہ ویسے ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز گاڑ کے بیان کر دے اور کہے یہ حدیث ہے اور مسلمان بھی جو ہے سر تسلیم خم کہے نہیں حدیث ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی کہتا کہ یہ حدیث ہے تو فرماتے کہ پہلے قسم اٹھاؤ، قسم اٹھا کر بتاؤ کہ یہ واقعی حدیث ہے۔ لیکن جب کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ بھی سنتے تھے تو حضرت صدیق اکبر کو نہیں کہتے تھے قسم اٹھا کر کہو، قسم اٹھا کر کہو کہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، قرآن بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ آپ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو بات ابو بکر کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قسم نہیں لیتا، وجہ یہ ہے کہ صدیق وہ ہے جس کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت علی فرمائیں کہ یہ صدیق ہے، امام زین العابدین، امام زین العابدین، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ روضہ رسول کا دروازہ کھولو، روضہ رسول کا دروازہ کھول کر دیکھو ابو بکر و عمر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر کا مقام دیکھنا ہے تو روضہ رسول کا دروازہ کھول کے دیکھو نا۔ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، ارے محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہے یہ صدیق ہیں، حدیث کہے یہ صدیق ہیں، علی المرتضیٰ فرمائیں یہ صدیق ہیں، امام زین العابدین فرمائیں یہ صدیق ہیں، امام جعفر صادق علیہ الرحمت کسی نے آپ کے سامنے، امام جعفر صادق کے سامنے کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نرم لفظ بولے، نرم لفظ بولے، کمزور لفظ بولے، آپ نے فرمایا او ظالم چپ کر جا، ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تاجدار صداقت بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے قائل ہے، پوری امت آپ کی صداقت کو سلام کرتی ہے اور پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد
امت کے اندر جس کو سب سے بڑا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اس شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں افضلیت سیدنا صدیق اکبر، اس سے اور بڑھ کے کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے کہ حضور کو بلائیں، حضور کو آواز دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے بلال جا کے ابو بکر کو حکم دے دو کہ آج مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت صدیق کروائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں حضور فرما رہے ہیں کہ مصلی امامت پر صدیق کو حکم دو۔ کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ادھر معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے، تکریم کے لیے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام جمع ہیں، سارے اکٹھے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ جناب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کم و پیش 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، لیکن آج مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی کسی کو مجال نہیں ہے۔ آج اگر انبیاء کی امامت کروائیں گے تو یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مصلی امامت پر کھڑا فرمائے گا۔ 1,24,000 انبیاء کی امامت آج فرمایا کہ مصلی پہ اگر کھڑے ہوں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سارے صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، اور یہ نہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے تو حضرت علی المرتضیٰ کی شان گھٹ جاتی ہے۔ کوئی اگر داتا صاحب کی شان بیان کرے اس کا یہ مطلب تو نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شان والے نہیں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان بیان کرے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ غوث اعظم شان والے نہیں۔ ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ سارے صحابہ کی موجودگی میں اگر مصلی امامت پر نگاہ نبوت کا انتخاب ہوا تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو میرے والد گرامی کو حکم ارشاد نہ فرمائیں، اس لیے کہ وہ کمزور دل ہیں، نرم دل ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مسجد میں نہیں ہوں گے، مصلی امامت پر نہیں ہوں گے تو صدیق مصلی امامت پر امامت نہیں کروا سکیں گے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے ساتھ ہی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عمر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، یا رسول اللہ انہیں حکم ارشاد فرمائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا انتخاب یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یہ تھا جس جماعت کے اندر ابو بکر موجود ہوگا، جس جماعت کے اندر جناب ابو بکر موجود ہوں گے تو جناب ابو بکر کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اشارہ تھا کہ حضور کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے جناب مولا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے اے لوگو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر
آپ کی حیات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس لیے جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت کے لیے صحابہ کی جماعت کے لیے، صحابہ کی امامت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا تھا تو جناب ابو بکر کا انتخاب فرمایا تھا۔ آپ کیا فرماتے تھے کہ حضور نے صحابہ کی امامت کے لیے انتخاب فرمایا تھا تو جناب ابو بکر کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور مولا علی فرمایا کرتے تھے میں اس وقت موجود تھا، میں اس وقت حاضر تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میں اس وقت بیمار نہیں تھا، تندرست تھا، میں بیمار نہیں تھا، تندرست تھا، غیر حاضر نہیں تھا، حاضر موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی کے اندر، میری صحت تندرستی کے اندر اگر مصلی امامت کے لیے حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہمارے دین کے معاملات کا امام بنایا ہے، میں علی اپنی دنیا کے معاملات میں بھی اس ابو بکر کو اپنا امام تسلیم کرتا ہوں۔